بارك على محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، معذرت کہ وقت اوپر ہو گیا. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام کو ایمان سلامتی عطا فرمائے. آج کا موضوع ہے سورہ شمس، جو کہ مکی سورت ہے. اس سورت میں کائنات کے رب نے 7 قسمیں کھائی ہیں. 7 سے بھی زیادہ. 7 آیات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد چاند کی روشنی پھیلے. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی جب شام ہوتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا ہے. ونفس وما سواها، قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر کیا ہے. فألہمها فجورها وتقواها، تو اس نے اس کو عطا کیا، دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری. قد افلح من زکاها، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساها، وہ ناکام ہوا جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا. کذب ثمود بطغواها، جٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ. اذ انبعث اشقاها، اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے اٹھا سب سے بدبخت. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان کے لیے ان کے اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ تم بچو اونٹنی سے اور اس کی باری کی، پینے کی باری سے. فکذبوہ فعقروها، تو انہوں نے اس کو جٹلایا، اللہ کو یعنی یا پیغمبر کو. فعقروها، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کونچیں کاٹ دیں. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، تو پیس دیا ان کے رب نے، ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے ساتھ. فسواها، تو اس بستی کو اللہ نے برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها، اور اللہ نہیں ڈرتا اس سزا کے انجام سے. یہ 15 آیات ہیں، ان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں.
اللہ بہت بڑی ذات ہے، جس کی مرضی چاہے قسم اٹھائے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی ذات کی قسم کھائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس آیت میں بھی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانی جان، اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پہ اپنی ذات کی قسم بھی کھائی ہے۔ ایک فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قیامت کے بارے میں، اور ایک نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اپنے نبی کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، یا قیامت کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں کوئی اور موقع نہیں ہے کہ اپنی ذات کی قسم کھائی ہو۔ قرآن یہ قیامت بھی برحق ہے، نبی کائنات بھی برحق ہے، دونوں کے لیے اللہ نے اپنی ذات کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں اللہ پاک نے سورج کی سب سے پہلے لفظ سورج لائے ہیں، واو قسمیہ ہے۔ سورج جس کی اپنی روشنی ہو۔ قرآن میں 2 لفظ آتے ہیں روشنی کے لیے، ایک سورج کی روشنی کے لیے، ایک نور چاند کے لیے۔ بعض لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے کہ نور کیا ہوتا ہے اور عام روشنی کیا ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، جس کو دیکھ نہ سکے آنکھ، اور نور جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، جس کو آنکھ دیکھ سکے، جیسے چاند کی روشنی ہوتی۔ بعض نے کہا جس کی اپنی روشنی ہو اس کو عام روشنی کہا جاتا ہے، اور جو جس سے روشنی لے، یعنی کسی سے روشنی لے، اسے نور کہا جاتا ہے۔ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اس لیے اسے منور کہا گیا، نورن کہا گیا۔ اور سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے تیز روشنی فرمایا، کیوں؟ اس کی اپنی روشنی۔ اللہ کا نور، چاند کا نور، فرشتوں کا نور، روحوں کا نور، ان میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے نور جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتوں کا نور وہ اللہ کے نور سے ہٹ کے ہے۔ انسانوں کا نور جس کو نور ہدایت کہتے ہیں، وہ اللہ کے نور کے ہٹ کے ہے۔ اسی طرح سورج کی جو روشنی ہے یا چاند کی روشنی، یہ اللہ کے نور سے ہٹ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے آگے 69 یا 70 نور کے پردے ہیں، 70 نور کے پردے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے پردے ہٹ جائیں، اللہ کے چہرے کی روشنیاں جس چیز پہ پڑ جائیں وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ لا احرقت سبحات وجہ ہی، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تک اللہ کا نور پہنچے وہاں تک چیز کوئی سلامت نہ رہے۔ اتنا روب، اتنا جمال والا، اتنا جلال والا۔ اس سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی۔ یہ دیکھیں اللہ کے سامنے سورج کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج اس زمین سے، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا جیسے فٹ بال ہوتا ہے، اتنا یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ سورج، اس کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی اس مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، یہ دھوپ نکالی بغیر کسی پیسے کے، کبھی کسی سے کوئی بل نہیں مانگا۔ آج ہم روشنی کرتے ہیں تو اس کا بل آتا ہے، خرید کے لاتے ہیں۔ اگر کوئی چراغ ہے اس پہ پیسے لگتے ہیں، اس میں سرمایہ لگتا ہے، لیکن یہ سورج، یہ ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ نے آسمان میں رکھ دیا ہے، اس کا کوئی بل نہیں مانگا اللہ نے، بغیر کسی تمنا کے، کسی نے چاہا بھی نہیں۔ اسی سے فصلیں پکتی ہیں بغیر کسی، ہم تو بیج بوتے ہیں، ایک بیج رکھ دیتے ہیں جس سے ایک درخت بن جاتا ہے،
جس سے گندم کا ایک دانہ اس کے بیج سے وہاں سٹا بن جاتا ہے جس میں بے شمار دانے ہوتے ہیں. یہ ساری اس کی انتہائیں رحمت کی. وہ کس لیے؟ اس انسان کے لیے. 7 آیات میں قسمیں کھائی ہیں, اس کے بعد ذکر انسانی جان کا کیا ہے, کامیابی کا بتایا ہے 7 قسمیں کھانے کے بعد کہ کامیاب کون ہے. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہے جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا, اپنے دل کو صاف کر لیا, اپنے دل میں کوئی گناہ نہ رہنے دیا. یہ گناہ تو ہر بندہ خطا کار ہے, لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ دل میں نیکی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ وہ کام نہ بھی کرے تب بھی اسے ایک نیکی عطا کر دیتا ہے, اور اگر وہ بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اگر آدمی دل میں برائی کا ارادہ کرے گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے لکھنا نہیں ہے, ابھی تو اس نے سوچا ہے, شاید توبہ کر لے. اور جب آدمی گناہ کر لیتا پھر اللہ کہتا ہے جی ایک گناہ لکھ لو, یہ اللہ کی رحمت ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. تو قسم سورج سے شروع کیا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جس کو دیکھتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے, چھوٹا بڑا, وہ جس کو بھی دیکھنے کا شعور ہے, ایک آنکھ والا ہو یا 2 آنکھ والا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سورج کو ہر کوئی دیکھتا ہے. یہاں اگر کوئی عمارت ہے تو ہٹ کے دیکھ لے, نظر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دھوپ کی قسم کھائی ہے. جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ دھوپ کے سارے ثمرات ہیں. یہاں فصلیں پکتی ہیں اس دھوپ کی وجہ سے. میں تو بیج ایک زمین میں ڈال دیتا ہوں, مثلا ذمہ دار جو ہے وہ زمین میں بیج ڈال دیتا ہے, اس کے بعد اس کا کیا کمال, پانی لگائے گا, کھاد ڈالے گا, اس کی جڑی بوٹیوں کو باہر نکالے گا, بس یہاں تک کر سکتے ہیں. لیکن اس کو باہر کون نکالے گا؟ وہ بیج پھاڑ کے اس سے درخت کون اگائے گا؟ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم تو محنت کر سکتے, اور اگر کھڑی فصل ہو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کھلا آسمان ہے, کوئی آدمی اڑ جائے اللہ کے سامنے, نہیں میں بہت بڑا ہوں تو میرے بھائی آپ کسی عمارت کے اندر چھپ سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے زمین پھاڑ کے آپ کو اس میں دنسا دے, اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ سورج کی روشنی کی قسم کھاتا ہے تاکہ اس کی نعمتوں کا احساس ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی نعمتوں کو ہم چاہیں بھی تو شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں سورہ کہف, فرمایا اگر ساری کا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, اگر سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے, یا دنیا کے کمپیوٹر, آج کا سائنس کا دور, دنیا کے کیلکولیٹر, ان پہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا کوئی چاہے تو وہ اپنے سارے علم کو ختم کر لے گا, اللہ کی نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. آسمان کے اوپلے اوپر والے سرے جسے سریا کہتے ہیں, اس کی بلندی, سریا ستارے کی بلندی سے سرایا کی پستی, زمین, گیلی زمین جو تحت ہے ہمارے, اس سارے کو اکٹھا کر کے وہاں درختوں کی کلمیں بنا کے ان پہ لکھ دیا جائے تب بھی اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہوں. اللہ کی بے شمار مخلوقیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ہیں. اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا جنہیں اللہ نے حرام کیا. سور کو پیدا کرنے والا, کتے کو پیدا کرنے والا, پھر سانپ کو پیدا کرنے والا, پھر کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے والا. جتنی یہاں مخلوقات ہیں اس سے زیادہ شاید سمندروں میں ہوں. ایسی ایسی مخلوقات, بیکٹیریا جو ہمیں وائرس نظر نہ آئے, ان کا مالک بھی اللہ ہے, ان کو پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ ہے تاکہ ہمیں ہماری اوقات میں رکھے. ایک خون کا قطرہ سب سے پہلے, ثم من نطفہ, ایک قطرے سے پانی کا وہ غلیظ قطرہ اگر جسم پہ لگ جائے, جسم ناپاک, کپڑے پہ لگ جائے, کپڑا ناپاک, اس قطرے سے وجود بخشا. اللہ اکبر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ. اللہ اکبر.
قطرہ، پھر اس سے اللہ نے خون کا جمع ہوا خون بنا دیا ماں کے پیٹ میں، رحم میں. پھر اس سے اللہ نے ایک صورت بنائی، کئی مرتبہ بچہ ضائع ہو گیا، فالج، دماغ پھوڑا، وہاں پانی بھرا ہوا، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ معذور، پاؤں سے چل نہیں سکتا، ٹیڑھے پاؤں والا، بعض اوقات درست بالکل صحیح سلامت، بعض اوقات نابینا، کوئی بہرا، اللہ اکبر، کسی کا معدہ ہی کام نہیں کرتا، کوئی پیدائشی اس کا جبڑا بند ہے، منہ کا سوراخ. ایک بچی کو میں نے دیکھا پچھلے ہفتے اسی ڈج کوٹ میں، وہ بچی 5-6 سال کی عمر ہے اور گلے کا سوراخ چھوٹا ہے. اس نے کہا حافظ صاحب 5 سال سے اس نے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، یہ بسکٹوں پہ گزارا کرتی ہے یہ بچی، عقل سمجھ پوری نہیں ہے. میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو نابینا، میں اور آپ چل سکتے ہیں کتنے ہیں جو چل نہیں سکتے، میں اور آپ سن سکتے ہیں کتنے ہیں جو بہرے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو حقیر مت جانیے، کبھی مالی مشکلات کی وجہ سے اللہ سے شکوہ نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ بہت بلند ذات ہے، وہ چاہے ہمیں انسان سے حیوان بنا دیتا، وہ شپکلی جیسا وجود دے دیتا، وہ بندر بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، سور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، وہ ہمیں خشکی پہ پیدا ہی نہ کرتا. آج ہم کہتے ہیں نا بیٹے ہیں جی، میرے بیٹے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں جی، بڑا پیسہ ہے. اللہ چاہتا تو ماؤں کے رحموں میں تمہارے بیٹوں کو پیدا ہی نہ کرتا، حمل ہی ضائع ہو جاتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ اسی لیے قسمیں اٹھاتا ہے نا، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اس کی دھوپ کی. یہ دھوپ نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ، جس نے بل کوئی نہیں مانگا. اس کی یہ کرامات، اس کی یہ معجزات، اس کی رحمت بے بہر، بے قرار، لا شمار، بے شمار، لا زوال، بے فانی، لا فانی، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے. وہ قسمیں اٹھاتا ہے اپنے نبی پہ. اور اس قرآن کو اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں اس بارے میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہارا بھی خیال ہے کہ نبی اپنی کی طرف سے گھڑ کے لاتا ہے تو ایک سورت 3 آیات والی سورہ کوثر، سورہ عصر، 3 آیات تم اپنی طرف سے لا کے دکھاؤ. سارے مکے والے، پورا عرب کا جزیرہ، بڑے فصیح بلیغ، اپنے آپ کو عربی کہنے والے کہ جی باقی دنیا عجم ہے، گونگی ہے، بولتے تو ہم ہیں، فصاحت بلاغت ہم میں ہے. اللہ نے کہا ایک سورت لا کے دکھاؤ. ساری پورے عرب کا جزیرہ بے زبان ہو گیا. اللہ نے حروف مقطعات اتارے. دوسری سورت الف لام میم، پھر الف لام را، الف لام میم را، کاف نون کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ہا میم. یا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات اتارے. یہ قرآن لاجواب ہے، اس کا جواب ہی کسی کو نہیں آتا. حروف مقطعات کا آج تک بھی دنیا میں کوئی عالم نہیں جو صحیح اس کا معنی بتا سکے. اسی لیے کہتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں حروف مقطعات کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو اس کی مراد خوب معلوم. نہ رسول اللہ کو علم تھا، یاد رکھیے، نہ رسول اللہ نے آگے بتایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ جھوٹا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپا لیا تھا. اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا. یہ حروف مقطعات کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کو بھی علم نہیں ہے. وہ جبریل جو وحی لے کے آتے تھے ان کو بھی حروف مقطعات کا علم نہیں ہے. ہر چیز کی حد ہوتی. والقمر اذا تلاہا، سورج نکلا غروب ہو گیا، پھر لوگ گھبرا گئے کہ اندھیرا ہو جائے گا. اللہ نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر مانگے اللہ نے چاند دے دیا. حالانکہ دن میں بھی ہوتا ہے چاند، لیکن وہ سورج کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے. جب رات ہو گئی اللہ نے کہا تم دنیا کے بلب سارے اکٹھے کرو، روشنیاں اکٹھی کرو. میرے ایک چاند، میرے ایک سورج کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے دنوں کا حساب رکھ دیا اس میں. یہ مہینہ آتا ہے، پتہ چل گیا جی رمضان کا چاند ہے، شوال کا چاند ہے، جی مہینہ طلوع ہو گیا.
کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند ادھر سے طلوع ہو، جب بھی طلوع ہوگا ادھر سے طلوع ہوگا، ایسے ہی نظر آئے گا فضا میں. اور پھر کبھی ایسا نہ ہوا کہ 15 تاریخ کا چاند جو 14 کا ہے جسے بدر کہا جاتا ہے وہ ہلال بن گیا ہو، یعنی پہلی رات کا چاند. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی رات کا چاند جب بھی مہینہ شروع ہوتے کہ وہ بدر کا چاند ہو جائے. نہیں، یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کی کل فی فلک یسبحون، ساری چیزیں، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند یہ میری نشانیوں میں سے. سورج اپنے مقام پہ چلتا ہے، چاند اپنے مقام پہ چلتا ہے. نہ سورج کے لیے لائق ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے، نہ چاند کے لیے لائق ہے کہ سورج سے ٹکرا جائے. زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک دن پورا کرتی، ایک چکر پورا کرتی. سورج اس کا اپنا محور ہے، سورج بھی گردش میں. پھر چاند وہ سورج کے گرد بھی گردش کرتا ہے، زمین کے گرد بھی. یہ نظام شمسی جو کہتے ہیں سیاروں کا نظام، اس نظام شمسی میں سورج کے گرد سارے چکر لگاتے ہیں. سورج حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تب بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے. فرمایا ایک دن آئے گا سورج غروب ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے جائے گا، اللہ سے اجازت مانگے گا کہ میں طلوع ہو جاؤں. فرمایا آیا کہ نہیں، چاہے زندہ ہیں. کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، اولیاء زندہ ہوتے ہیں، مان لیتا ہوں، لیکن ہے تو مٹی میں. کیوں جی، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور چاہے نور تھے یا بشر تھے، بات کا مسئلہ ہے، ان بحثوں میں مت پڑیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یا قبر میں 3 سوال ہی کرنے ہیں، من ربوں کا، من ما دینوں کا، من نبیوں کا. نہ نور بشر کا سوال ہونا، نہ عالم الغیب کا سوال ہونا، نہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. لوگوں کو الجھا دیا گیا اور مٹی میں چلے گئے. سورج یہیں سے طلوع ہوتا رہا، یہیں غروب ہوتا رہا. اللہ کے نبی کے بیٹے فوت ہوئے حضرت ابراہیم، تو سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ نبی کے بیٹے کے غم میں گرہن لگا کہ روشنی کم ہو گئی، چاند سامنے آ گیا، سورج کی روشنی کم ہو گئی. اس نے سوگ کیا ہے ابراہیم کا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات. یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. کسی کی موت، کسی کی پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے گرہن لگ جاتا ہے. اور ہماری اوقات کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، کچھ بھی نہیں. پھر اللہ نے قسم کھائی چاند کی کہ وہ جب اس کے پیچھے آتا ہے سورج کے بعد چاند کی روشنی. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب دن سورج کو ظاہر کر دے. اب دن کی قسم اللہ نے کھائی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جب رات سورج کو ڈھانپ لے. جب شام ہوتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ سورج کسی وقت بھی غائب نہیں ہوتا. یہاں دن ہے، رات ہوگی تو امریکہ میں دن ہوگا. رب المشارق و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین. کئی مشرق ہوتے ہیں، کئی مغرب ہوتے ہیں. انڈیا ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے، آدھ گھنٹے کا فاصلہ. دبئی ہم سے 1 گھنٹہ بعد سورج طلوع ہوتا ہے. سعودی عربیہ میں 2 گھنٹوں کا فاصلہ ہے ہمارے وقت سے. اس کو کہتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین. رب المشارق و رب المغارب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب. 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب. یہ ہے جی، مشرق میں ممالک ہیں جاپان، انڈونیشیا، پاکستان، یہ ممالک انڈیا. اور مغرب میں ہے یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ ممالک ہیں. وہاں کا بھی مالک کون ہے؟ وہاں کا مالک کون ہے؟ سورج کے طلوع کا مالک بھی، غروب کا مالک بھی. دن میں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اسے رب العالمین کہا جاتا ہے. وہ کائنات کا رب ہے، کسی کی اس کے سامنے مجال. اور پھر یہاں پھر کہتا ہوں
اللہ کی توحید کی سمجھ نہ آئے یہ سورہ شمس سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد، آدمی کی زندگی کیا ہے کہ سجدے کرتے رہے، محراب بنتے رہے، عمرے حج بھی کیے، صدقے خیرات بھی کی، قرآن سارا پڑھ لیا، قرآن کے ختم بھی کر لیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لیا، لیکن اللہ پہ توحید قائم، اللہ کی توحید پہ قائم نہ رہا، لوگوں کو شریک کرتا رہا، بزرگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہا، کتنا بھولا بھٹکا رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورہ غاشیہ عاملۃ ناصبہ، قرآن کریم میں ہے سورہ غاشیہ، جو اللہ کے رسول جمعے والے دن پڑھتے تھے دوسری رکعت میں، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، رب العالمین کے قرآن کی بات ہے، اللہ کے رسول کی زبانی نکلا، جبریل لے کے آئے کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے یہ سارے علوم جو ہیں ان کو بتا دیا کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، کتابیں پڑھ پڑھ کے، شیخ الحدیث و تفسیر، عالم دین، قرآن کا عالم، قاری، عبادت گزار، اللہ کا ولی، لیکن فرمایا تصلیٰ نارا حامیہ، قیامت کا دن ہوگا آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے کسی کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کو کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھیے اللہ قادر المطلق ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے یہ گستاخی ہے، یاد رکھیے اگر گستاخی کرتا ہے تو قرآن کرتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، کوئی مجھے گستاخ کہے بڑی خوشی کی بات کہ قرآن کی آیات پڑھنے پہ گستاخی کا فتویٰ لگے، مجھے منظور ہے، ہم نے لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھنا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے دربار میں جائیں گے، آج کے دنیا کے مفتی مولوی جو مرضی کہتے پھرے، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر فرمایا والارض والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم ہے، جس نے آسمان کو بنایا اس کی قسم ہے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، کوئی ستون نہیں۔ یہاں یہ بلڈنگ بنی ہے، دو ستون کھڑے کر دیے، سائڈ پہ اس کی بنیادیں بھر دیں، عمارت کمزور نہ ہو، اس کی جی نی اچھی رکھنی، موٹی نی رکھ دو جی، 13 انچ کی رکھ دو، 20 کی رکھ دو، 19 کی رکھ دو، کیوں جی ایسا ہی ہے۔ کوئی بلڈنگ دنیا میں ہو جو بغیر ستونوں کے ہو، بغیر دیواروں کے ہو، اللہ کی حکمت دیکھیے کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا۔ والسماء وما بناہا، آسمان کی بھی قسم ہے، جس نے اس کو بنایا ہے اس کی بھی قسم۔ صرف میں 4-5 منٹ آج آپ کے زید لوں گا، کیوں جی لیٹ آیا ہوں، غصہ نہ کیجیے، آپ کا مجھے پتہ ہے بڑے کورٹ کے لوگ وقت کے پابند ہیں، کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپ برداشت کیا کریں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے، کیوں جی ٹھیک ہے جی، 5 منٹ سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے اگر میں آدھا گھنٹہ بھی گفتگو کروں تو انشاءاللہ کوئی فرق، کیوں میں نے خلوص سے بولنا ہے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں دور سے آتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے تو اس لیے میں آتا ہوں، کوئی لالچ ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر یہ مسجد نہ رہی تو اور بہت سی مسجدیں ہماری وہ منتظر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ تمام کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو والارض والسماء وما بناہا، یہ آسمان جو ہے، والسماء ذات البروج، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ بروج، اس میں اللہ نے کہا آسمان میں برج بنے ہیں، کلے بنے ہیں، عمارتیں بنی ہیں، یہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ جو ستارے ہیں یہ اللہ کے کلے ہوں، ان میں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوں۔ انا زینا السماء بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان کو ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ مزین کر دیے۔ آسمان پہ ہزاروں ستارے سیارے نظر آتے ہیں، ہزاروں نہیں اربوں، اللہ اکبر، گلیکسیز ہیں بڑی بڑی، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نظام بنائے ہیں۔ ہم تو 6 فٹ کے آدمی، 7, 8, 10 فٹ کے، حضرت آدم کا قد تھا تقریباً 90 فٹ، اس سے بڑا کسی کا قد نہیں تھا۔ یہ ہماری حیثیت، ہماری وقت ہے،
اللہ نے تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا پہاڑوں کو میٹھے بنا کے زمین میں کاٹ دیا. یہ آسمان اس کا نظام چلایا, کوئی ستون نہیں. اللہ اکبر. قیامت والے دن آسمان جیسے روئی کا گالا ہوتا ہے ایسے بن جائے گا, آسمان جیسے تیل کا تلچھٹ ہے ایسے ہو جائے گا. قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا. قرآن میں آتا ہے والارض جميعا قبضته يوم السماء والسماوات مطویات بیمینہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ. یہ زمین بدل دی جائے گی, میدے کی روٹی کی طرح کر دی جائے گی, اور آسمان جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس آسمان کی اللہ نے قسم کھائی والسماء وما بناہا. یہ اللہ کے اعجاز ہیں, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا معجزہ ہے. پھر والارض وما طحاہا, اس آسمان کے چپے چپے پہ فرشتے پھیلے ہوئے. میرا رسول نے فرمایا زمین کائنات کی کوئی ایک بالش جگہ بھی نہیں ہے جس میں کسی اللہ کے فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو. ہر جگہ اللہ کا فرشتہ. اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں, میرا رسول فرماتے ہیں میرے مکرم مقدس مطہر پاکیزہ پیغمبر کائنات کی رحمت ما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بیت اللہ ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا خانہ کعبہ بنایا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. فرمایا ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں, جو ایک مرتبہ طواف کر لے پھر اس کی زندگی میں کبھی باری نہیں آتی. اللہ کے فرشتے اتنے بڑے ہیں تو اللہ نے ان کو آسمان پہ مزین کر دیا, رکھ دیا ہے, چوکیدار بنا دیا. اور والارض وما طحاہا, زمین کی قسم اور جس نے زمین کو بچھایا. کون ہے وہ ذات جو پہاڑ بنا دیتی ہے؟ کون ہے جس نے ریتلی جگہ بنائی؟ کس نے زرخیز زمین بنائی, شوریلی زمین بنائی؟ کسی نے پانی بنایا. دنیا میں 71% پانی, 29% خشکی ہے. وہ سمندروں کو وجود میں لانے والا, 7 سمندر دنیا میں کون وجود میں لانے والا ہے؟ وہ اللہ ہے. اور اگر اللہ چاہے, آپ کراچی کا جو سمندر ہے, بحر ہند جس کو کہتے ہیں یا بحیرہ عرب کہتے ہیں, وہ اونچا ہے پانی. جب آپ دیکھتے ہیں نا ساحل پہ کھڑے ہو کے, پانی اونچا ہے. شہر کیوں جی؟ پتہ ہی نہیں ماشاءاللہ. کیوں جی زیادہ ٹائم سے قبر آ گئے ہیں کہ 15 سے اوپر سوئی ہونے لگی. بس آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. اور زمین نیچی ہے, پانی سمندر ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے. تو اگر اللہ چاہے اس سمندر کو حکم دے دے تو سمندر ایسے آ جائے تو پوری زمین ہی ڈوب جائے. 71% پانی, وہ 29% غجی کو ڈھانپ لے. کیوں جی؟ تو اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے والارض وما طحاہا. حدیث میں آتا ہے, آخری حدیث سنا کے بات ختم کر, فرمایا جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ڈولنے لگی. یہ فضا میں ہے نا, ڈولنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ساکن کرنے کے لیے کہ لوگ چل, ویسے ساکن نہیں ہے زمین, زمین حرکت کرتی ہے سورج کے ارد گرد بھی, اپنے محور کے ارد گرد بھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پہاڑوں کو جو میکھوں کی صورت میں گاڑ دیا. فرمایا پھر زمین پرسکون ہوئی, زمین پہ ہم رہنے کے قابل ہوئے. اور یہ زمین ایسے ہے جیسے کو یہ کاغذ کی کشتی بنا کے پانی میں ڈال دے, وہ تیر رہی ہے تیر رہی ہے. جب اس میں کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ تو ڈوب جاتی ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے گا یہ زمین ڈوب جائے گی اسی پانی میں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.